ہر انسان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ سونے میں گزرتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی 50 سال ہے تو وہ 25 سال اس نے سو کے گزارا کیا، یعنی انسان کی زندگی کا نصف جو ہوتا ہے وہ خواب میں گزرتا ہے۔ بعض اوقات خواب انسان جو دن کے وقت انسان جو دیکھتا ہے وہی لمحے اس کے خواب کے حصے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات شیطانی خواب آتے ہیں، بعض اوقات خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو خواب تہجد کے ٹائم پہ آتے ہیں، رات کے پچھلے پہر میں آتے ہیں، ان کی کچھ تھوڑی سی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے پہلی رات کی نسبت۔ اور آج کی اس نشست کا گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ رات کو خواب میں سانپ دیکھنا، یا اکثر سوئے ہوئے دن رات کے کسی بھی لمحے میں سانپ کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ جتنا بڑا قد کاٹھ میں سانپ دیکھیں گے، آپ کا دشمن بھی قد کاٹھ میں اتنا بڑا ہوگا۔ اگر آپ نے خواب میں سانپ کو دیکھا کہ وہ قد کاٹھ میں چھوٹا ہے، تو آپ کا دشمن بھی قد کاٹھ میں چھوٹا ہے، وہ پہنچ میں اور وہ قوت میں اور وہ اپروچ میں وہ بہت، اس کی پہنچ کم ہے، اس کی رسائی ہر طرف کم ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خواب میں جو دیکھا وہ سانپ بہت بڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، موٹائی میں بھی زیادہ ہے، لمبائی میں بھی زیادہ ہے اور اژدہا ہے، تو خواب میں جتنا بڑا آپ نے سانپ دیکھا اتنا ہی بڑا آپ کا دشمن ہوگا۔ بعض اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے، اس نے کئی ایسے خواب میں سانپ دیکھے کہ جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جیسے پیدائش کے بعد سانپ 2 4 10 دن کا، 15 20 دن کا ہوتا ہے، بالکل اس کی چھوٹی سی لکیر ایک بنتی ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ابتدا میں ہوتا ہے سانپ، تو اس نے دیکھا خواب میں کہ چھوٹے چھوٹے کئی سانپ دیکھے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن وہ قد کاٹھ میں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہیں دشمن بہت زیادہ۔ اگر انسان نے یہ دیکھا کہ سانپ سفید رنگ کا ہے یا سفید اور سیاہ رنگ کا ہے، تو اس خواب کی تعبیر پھر یہ بنے گی کہ دشمن تو ہے لیکن وہ جان کا دشمن نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے یہ دیکھا کہ گولڈن کلر میں، سنہری رنگ میں سانپ ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن تو آپ کا ہے لیکن وہ دشمن آپ کی جان کا دشمن ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ سانپ نے انسان کو ڈس لیا، کاٹ لیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا اس سانپ نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اذیت دی ہے، ضرر پہنچایا ہے، جسمانی طور پر نقصان دیا ہے، تو اتنا ہی آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ تھی سانپ کی خواب کی مکمل تعبیر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چند ایک جملے اور بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اب دشمن تو ہمارے سر پہ آ گئے، بعض اوقات چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن بن جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے پاس روپے پیسہ آ جائے تو لوگ دشمن بن جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے اندر کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ اس کو خوبیوں کے ساتھ ہم کنار فرما دیں تو انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، بعض اوقات کہیں انسان نے کچھ چیز خرید لی تو لوگ انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہیں۔ بعض اوقات لبادہ اوڑا ہوتا ہے، چولا پہنا ہوتا ہے اور کپڑے پہنے ہوتے ہیں دوستی کے، لیکن ان کے اندر دشمنی چھپی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ایک ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں ان کے چھرا ہوتا ہے، تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ دشمن ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بتا کے دشمنی کرتے ہیں، بعض اوقات بتائے بغیر دشمنی کرتے ہیں۔ تو دشمن سے بچنے کے لیے ایک بہترین عمل اور وظیفہ ہے، وہ دعا آپ نوٹ کر لیں، وہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا پڑھنے کا کوئی معین اور مقرر وقت نہیں ہے، آپ نمازوں کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، باوضو پڑھیں، وضو نہ بھی ہو تو آپ پڑھتے رہیں، دشمن جب آپ کے سامنے آ جائے آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں، دشمن کی عدم موجودگی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے علاوہ
دشمن ہے یا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں اکثر دشمن کا خیال آتا رہتا ہے، تو آپ یہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 99 تکلیف دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے پڑھنے سے انسان سے دور کر دیتا ہے۔ ان میں جو سب سے ہلکی اور کم تر چیز ہے وہ دنیا کے دکھ اور دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ آج ہر انسان کہتا ہے کہ دنیا کے دکھ اور مصیبتیں یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ سب سے کم تر اور ادنا چیز ہے۔ اس سے بڑی 98 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 99 تکلیف دینے والی چیزیں اپنی رحمت کے ساتھ انسان سے دور کرتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اس سے بھی دشمن دور رہے گا۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور سورۃ نوح 29واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ فجر کے بعد آپ استغفر اللہ کی ایک تسبیح نکال لیں، اس کا سب سے پہلا فائدہ 29واں پارہ سورۃ نوح اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ استغفر اللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ ہر قسم کے مالوں کے ساتھ انسان کی مدد فرمائے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، یعنی نہروں والی جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ تو استغفر اللہ بھی آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں سارا دن۔ استغفر اللہ فجر کی نماز کے بعد بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سارا دن پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سارے وہ وظائف ہیں جن کے ساتھ انسان کے دشمن انسان سے دور رہتے ہیں، لیکن احتیاط کرنی وہ ہر انسان کے ذمے ہے، لازم ہے۔ اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ بھی پیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی وہی نیت پوری فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ زمزم اس نیت سے پیے کہ میرا قرض ختم ہو جائے، تو اللہ اپنی رحمت سے قرض ختم فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دشمن سے بچنے کے لیے پناہ چاہتا ہے اور زمزم کا پانی اس نیت سے پیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔